السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آلہ وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد و وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جو اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ ہم پچھلے بیان میں دین کے بارے میں ہم سیکھے ہیں کہ دین کیا ہے، دین کے معنی کیا ہے، لفظی معنی کیا ہے، اور دین دوسرے دنیا میں جو دیگر دینیں ہیں، علم ہے، اس علم سے یہ دین اسلام دین علم اسلامی دین کیا ہے، کیا فرق ہے اور اس میں کیا فائدے ہیں، اس کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین کا جو معنی ہے، قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، قرآن سے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دین کا معنی کیا ہے، قرآن حدیث سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالکی یوم الدین. قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ فاتحہ میں، مالکی یوم الدین، یعنی اللہ تعالیٰ روز جزا اور بدلے کے دن کا مالک ہے. یعنی یہاں پر اس آیت میں مالکی یوم الدین سے پتہ چلتا ہے کہ جزا اور بدلے کے دن کا مالک، یوم یعنی دن اور دین یعنی جزا اور بدلہ. یعنی قرآن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن سے جو ترجمہ ہوتا ہے کہ جزا اور بدلہ. دین کیا ہے، دین کا معنی کیا ہے، جزا اور بدلہ. اب یہ جزا اور بدلہ کیا ہے؟ یوم الدین جزا اور بدلے کے دن کا مالک ہے، تو جزا اور بدلے کا دن کیا ہے اس کے بارے میں ہم آگے ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہمیں جزا اور بدلہ جو ورڈ ہے دین، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جزا اور بدلہ کیا ہے. اب جزا اور بدلہ اپنے دنیا میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں بچپن سے لے کے اب تک کرتے ہوئے آئے ہیں اور کر رہے ہیں اور آگے کریں گے، ہر کام میں جزا ہے یا بدلہ ہے. ہر کام میں کچھ نہ کچھ جزا اور بدلہ ہے. بچپن میں ہم اسکول گئے، پڑھائی کرے، اس کا جزا ہمیں آج مل رہا ہے، ہم کام کر رہے ہیں. آپ کام کر رہے ہیں، اس کا جزا کیا ہے؟ کوئی کمپنی میں گئے نوکری کر رہے ہیں تو اس کا جزا کیا ہے؟ نوکری کرنے میں، جاب کرنے میں جزا کیا ہے؟ کمپنی میں ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، جو کمپنی میں جو کام دے رہے ہیں وہ پورا کام کر رہے ہیں، ٹائم پر آ رہے ہیں، ٹائم پر جا رہے ہیں، جو بتائے وہ کام ہو رہا ہے، تو اس کا جزا کیا ہے؟ سیلری ہے، ہمیں تنخواہ مل رہی ہے، ٹائم پر سیلری مل رہی ہے. اور اچھا ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، اس کا جزا کیا ہے؟ اوور ٹائم کام کر رہے ہیں، اوور ٹائم مل رہا ہے. اور ایمانداری سے کام کریں، اس کا جزا کیا ہے؟ انکریمنٹ. اور ایمانداری سے اور زیادہ کام کرے، بونس. تو یہ ہے جزا. اگر اپن ایمانداری سے کام نہیں کریں گے، کام میں سستی کریں گے، چھٹی کریں گے، نہیں آئیں گے، تو اس کا بدلہ کیا رہے گا؟ اس کا بدلہ کیا رہے گا؟ آپ کو پے کٹ آف رہے گا، سیلری کٹ رہیں گی، سیلری ڈیڈکشن رہے گا، یا پھر آپ کو ٹرمینیشن رہے گا لاسٹ. تو اب اپن ہر کام میں کچھ نہ کچھ جزا اور بدلہ نظر آ رہا ہے. تو یہاں پر اپنے کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی کام ہے تو اس میں کیا ہے؟ کچھ جزا ہے اور بدلہ ہے. تو یہاں پر آیت میں یہ قرآن شریف میں آیت میں بتایا کہ جزا اور بدلے کے دن کا مالک اللہ ہے. تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آنا ہے کہ جزا اور بدلے کا مالک جو ہے وہ صرف اللہ ہے. تو ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے، جو دنیا میں جو کچھ بھی جزا اور بدلہ مل رہا ہے، اس کا مالک اللہ ہے، وہ عطا کرنے والا اللہ ہے. بس ہمیں الگ الگ ذریعوں سے اللہ ہمیں عطا کرتا ہے. تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آنا ہے کہ دین کا پہلا معنی جو ہے جزا اور بدلہ ہے قرآن شریف سے. تو جزا اور بدلہ ہمیں جہاں جہاں بھی جزا اور بدلہ مل رہا ہے تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی جزا اور بدلہ ہمیں ملا ہے وہ اللہ سے ملا ہے، کیونکہ مالک اللہ ہے. تو اب اس کی وجہ الگ الگ ہے، جزا کی وجہ الگ ہے، بدلہ کی وجہ الگ ہے. ہمیں وجہ تک پہنچنا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پہ اگر ہم کمپنی میں ابھی میں بتایا کہ ہم ٹائم پہ کام نہیں کرے برابر، تو اس کا بدلہ کیا ہوا؟ اپنے سیلری ریڈیوس ہو گئی. تو اسی طرح سے یہ کمپنی کے نظام کے خلاف چلے گئے آپ اور کام برابر نہیں کرے تو اس کا بدلہ آپ کو مل گیا. تو اسی طرح سے جو اللہ کے نظام کے خلاف چلے جائیں گے اپن، جیسا کہ اگر میں گھر میں کوئی شخص گھر میں ماں باپ سے بدتمیزی کر کے آ رہا ہے، بھائی بہن سے بدتمیزی کر رہا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟
اس کا بدلہ کیا ہے. یہ ایک یعنی کمپنی میں آپ کو CCTV کیمرے سے آپ کے اوپر مینیجر سے آپ کی رپورٹ کرنے کے لیے کہ آپ کو رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ یہ کام ٹائم پہ ہو رہا ہے, یہ ٹائم بندہ آ رہا ہے, یہ کام کر رہا ہے, یہ رپورٹ برابر مل رہی ہے, اچھا کرا تو جزا مل رہا ہے, نہیں کرا تو بدلہ مل رہا ہے, یہ سب نظر رکھ رہے ہیں. تو اسی طرح سے آپ کے جو دوسرے مسائل ہے, جو آپ کے گھر میں باہر آپ کیسے رہ رہے ہو, اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے کہ آپ سب کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں, آپ کے اعمال کیسے ہے. تو اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ جزا اور بدلہ دے رہا ہے. تو جیسا کمپنی میں جزا اور بدلہ مل رہا ہے, ویسا آپ کو دنیا میں بھی ہر جگہ پہ جزا اور بدلہ مل رہا ہے. لیکن ابھی ایک چیز یہاں پہ سمجھنا ہے کہ ہمیں مس انڈرسٹینڈنگ ہم لوگ یہ جاتے ہیں کہ اسلام, ایمان, یہ جزا اور بدلہ, قیامت کا دن, ہر چیز انسان لوگ صرف ایک ہی چیز کو لے کے چلے آتے ہیں کہ بھائی قیامت کا دن, قبر کا عذاب, قبر کا عذاب ہے, قیامت کا دن ہے, وہ اپنی جگہ مقرر ہے. لیکن ہمیں دنیا میں بھی جو کچھ بھی مل رہا ہے, جو کچھ بھی جا رہا ہے, مل رہا ہے, ہمارے سے چھوٹ رہا ہے, یہ سب چیز بھی کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں جزا اور بدلے کے حساب میں دے رہا ہے. تو ہمیں کچھ مل رہا ہے تو ہمارے اعمال کا کچھ جزا ہے, ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے تو کچھ تو ہمارے اعمال کا بدلہ ہے. تو بدلہ یہاں پر بھی ہے, وہاں پر بھی ہے, جزا یہاں پر بھی ہے, وہاں پر بھی ہے. تو ہمیں صرف ایک ہی بات میں جانا ہے کہ مرنے کے بعد ہی میرے سے سوال جواب ہونے والے ہیں, مرنے کے بعد ہی قیامت کے دن ہی میرے سوال جواب ہونے والے ہیں. ابھی تو میں زندہ ہوں, میرے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا. یہ سبق میں کبھی بھی نہیں جانا ہے کہ ہم بڑے رواب سے گھر میں غصے میں آ رہے ہیں, ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں, بھائی بہن سے بھائی کا حق مار رہے ہیں, بہن کا حق مار رہے ہیں, ہمارا ان سے باہر جا رہے ہیں, ہمارے واہ واہ ہوگی یہ سوچ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے کو آخرت میں تو اس کا جزا اور بدلہ دینے والا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں چھوٹ رہے, دنیا میں بھی آپ کے ساتھ جزا اور بدلہ ہو رہا ہے. اگر مثال کے طور پہ ایک بات کی سمجھنے کی یہ بات ہے کہ کمپنی میں جائیں گے آپ سے کچھ بھی غلطی ہو گئی, آپ کا باس آپ کے پاس غصہ کیا, آپ کا سیلری ریڈیوس کر دیا. دنیاوی اعتبار سے آپ نے یہ غلطی کی جس کی وجہ سے آپ کی سیلری ریڈیوس ہوئی, آپ کے باس کا غصہ سننا پڑا آپ کو, یہ آپ کی غلطی ہے. لیکن غور فکر کرنا چاہیے ہمیں بیٹھ کے کہ یہ غلطی جو ہوئی مجھ سے کیوں ہوئی. ابھی تک تو مجھ سے غلطی نہیں ہوئی تھی, آج ہی کیوں ہوئی, مجھ سے ہی کیوں ہوئی, کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے. میں جا رہا ہوں, ایکسیڈنٹ ہو گیا, میں تو روز گاڑی چلاتا ہوں, ایکسیڈنٹ تو کبھی نہیں ہوتا ہے, آج ہی کیوں ہوا میرا ایکسیڈنٹ, آج ہی میرے سامنے گاڑی کیوں آ گئی, آج ہی میں نے بریک کیوں نہیں لگا, آج ہی میں نے ایکسیڈنٹ کیوں کیا, آج ہی میرے کو فائن کیوں پڑا ہے. کچھ تو وجہ ہوگی, وجہ اس نے وہ سامنے آیا, وہ تو کسی اور کے سامنے بھی آ سکتا تھا, میرے سامنے کیوں آیا وہ, کچھ تو وجہ ہوتی ہے. اتفاق میرے ساتھ کیوں ہوا, ہمیں یہ غور و فکر میں جانا چاہیے. ہمارے پچھلے خود کا محاسبہ کرنا چاہیے, ہمارے پچھلے اعمال ہمارے کیا بتاتے ہیں, ہم نے کیا کیا ہے. کچھ تو غلطی کی ہوگی نا جس کا بدلہ یہ مجھے ملا ہے, کچھ تو مجھ سے غلطی ہوئی جس کا یہ بدلہ مجھے ملا ہے. پھر ہم کیا ہے اپنے اعمال کی طرف جانا, اعمال کو ٹھیک کرنا, اللہ سے رجوع ہونا, اللہ سے توبہ کرنا. اللہ میں نے کچھ اعمال غلط کیے تھے جس کی وجہ سے میرے کو یہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑا, جس کی وجہ سے میرے باس نے میرے پر غصہ کیا. یہ باس بھی تو بشر ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. میرا حاجت روا تو اللہ ہے, وہ تو میرا حاجت روا نہیں ہے. تو وہ کیسا اللہ کے ہوتے, وہ کیسا مجھے اتنا غصہ کیا, میرے ساتھ اتنا نقصان کیسے ہوا اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے. یعنی کچھ تو مجھ سے غلطی ہوئی, میرے اعمال ٹھیک نہیں ہے. جو کچھ بھی ہوتا اللہ کی مرضی سے ہوتا. تو میرے ساتھ جو پریشانی آئی ہے وہ بھی کہ اللہ کی مرضی سے آئی ہے. یعنی میرے کچھ نہ کچھ خطائیں ہیں جس کی وجہ سے ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونا ہے, تب ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا ہے. بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو اب ہم غور و فکر کر کے ہم اللہ سے رجوع ہونا ہے. ہمیں فائدہ ہوا تو اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونا. اللہ تعالیٰ یہ چیز کا تو نے مجھے عطا کر دیا, اس کے تو میں قابل نہیں تھا, تو نے مجھے یہ عطا کر دیا. شاید میرا کچھ تو وجہ ہوگی جس سے تو عطا کر رہا, مجھ سے کچھ تو خوش ہوا ہوگا. اللہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ایسا وہ اعمال میں سے بار بار کروا اللہ. یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک نہیں کئی مرتبہ ہمیں بتایا ہے, سکھایا. اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سکھایا ہے جیسے چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں ویسے سکھایا ہے. جیسے ہم بچوں کو بولتے ہیں بھائی پڑھو, اے فار ایپل پڑھو, بلکہ ہم بول کے پڑھاتے ہیں بچوں کو. جو اپنے ایک سینٹینس دے کے پڑھاتے ہیں. اب بچے بولتے ہیں میرے کو پانی چاہیے, تو اپن بولتے ہیں نہیں ایسا نہیں دوں گا, بولو آئی وانٹ واٹر, بولو میں دوں گا. ہم ایسے بول کے کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ بول کے ہمیں سکھا رہا ہے. ایک مثال جیسا ہم سورہ فاتحہ کی بات کر رہے تھے کہ مالک یوم الدین کے کیا ہے, اللہ تعالیٰ روز جزا و بدلے کے دن کا مالک ہے. اب مالک ہے یہ سمجھ میں آئے گا, غور و فکر بھی کر رہے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کیسا ہونا, اللہ تعالیٰ آگے کیا ہے تمہیں بتا رہا, ایاک نعبد و ایاک نستعین,
ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تیری سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے, فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے, کلام اللہ تعالیٰ کا ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ تو سیدھے راستے پر چل, تو میری عبادت کر, تو مجھ سے مدد مانگ. یہ آپ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی ڈال سکتا تھا, لیکن یہ نہیں ہے. یہ آیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں, ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اگر ہم کسی کو کچھ مانگ رہے ہیں, کچھ بول رہے ہیں, تو اپن انسان کے طریقہ کیا ہوتا ہے, بھائی تم میرے سے مانگنا تھا, کوئی دوست کو بولا بھائی پیسے تو تم میرے سے مانگنا تھا, میں دیتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے مانگ نہیں بتا رہا ہے, کیسا مانگنا وہ بھی بتا رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں, ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو ہمیں سمجھنے کی, غور و فکر کرنے کی باتیں ہم غور و فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے عطا کریں گا. یہ ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ, ابھی ہم دین کا مطلب ہم سمجھ گے, غور و فکر کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جزا اور بدلے کا مالک ہے, جزا اور بدلہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے, ہمیں سمجھنا ہے. اب اس سے تھوڑا اور آگے اور تھوڑا سا اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جزا اور بدلے کو ہمیں ہر جگہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں, تو جزا اور بدلہ کیا ہے, کیا ہے یہ جزا اور بدلہ ہے. دین کیا ہے, جزا اور بدلہ ہے. تو جزا اور بدلہ کیا ہے؟ دین کا مطلب ہے جزا اور بدلہ ہے, تو جزا اور بدلہ کیا ہے؟ میں کیا کروں گا مجھے جزا ملے گی, کیا کروں گا مجھے بدلہ ملے گا, مجھے وہی نہیں معلوم ہے. میں جزا اور بدلے کے پیچھے بھاگ رہا ہوں, تو مجھے کیا ہے جزا اور بدلہ سمجھنا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم ہماری دی ہوئی مثال کے اوپر واپس جاتے ہیں کہ جب ہم کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو ہمارا بدلہ کیا ہے, ہمارا جزا کیا ہے, سیلری ہے. بدلہ کیا ہے, ہمارا ٹرمینیشن جو بھی ہے ہو رہا ہے. تو یہ سب جزا اور بدلہ کمپنی میں جو طے ہو رہا ہے کس طریقے سے ہو رہا ہے, کیا بیس پہ طے ہو رہا ہے. میں جا رہا ہوں, کام کر رہا ہوں, لیکن میں کس طریقے سے کام کر رہا ہوں. اگر میں ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, جو بھی ہے, تو اس کا ایک پروسیجر ہے کمپنی میں کام کرنے کا. ایون ہائی کوالیفائڈ ڈاکٹر بھی ہے تو وہاں پہ جاب کو, وہاں پہ کوئی ہاسپٹل میں جاب کرنا ہے تو وہاں پہ ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ اتنے پیشنٹ کا اپوائنٹمنٹ ہے, آپ کو اتنے پیشنٹ کو دیکھنا ہے. ڈاکٹر بولے گا نہیں یہ پیشنٹ کو میں نہیں دیکھتا ہوں, میرا کوئی رشتے دار ہے, میں اس کو پہلے دیکھ لیتا ہوں, وہ پیشنٹ کو بعد میں دیکھتا ہوں. تو دیکھ رہے ہیں تو آپ پیشنٹ کو برابر, لیکن آپ کیا کریں, کمپنی کے جو رول ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں. تو پھر آپ کو یہاں پہ جزا ملے گی, بدلہ ملے گی, بدلہ ہی ملے گا. کمپنی میں اگر آپ کو کوئی آپ کے باس اگر آپ کو 10,000 روپے دے دیے, بھائی یہ فلاں شخص آئے گا, یہ فلاں شخص کے پیسے باقی اس کو دے ڈالو. اس سے بولے گا دوسرا شخص آئے گا, اس کے بھی پیسے باقی, وہ بولے گا پیسے چاہیے میرے کو. آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ بولیں گے میرے پاس پیسے نہیں ہے, بولیں گے آپ جھوٹ ہو جاؤ گے. آپ بولیں گے میرے پاس پیسے لیکن میں آپ کو دے نہیں سکتا, میں دوں گا اسی کو جو باس نے دینے کے لیے کہا ہے. بھائی قرض دار تو میں بھی ہوں, بھائی آپ ہو قرض دار, لیکن میرے کو دینا تو اس کو ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کو کیوں نہیں دیا, دوسرے آدمی کو جس کو بتایا گیا اسی کو دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ کیا تھا, آپ کے باس کی مرضی تھی, اس کے حساب سے آپ چل رہے ہو. اسکول میں بھی ہم جاتے ہیں, بچپن میں اسکول میں پڑھتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں میں ان لوگوں کے لیے مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک سلیبس ہوتا ہے, فرسٹ چیپٹر, سیکنڈ چیپٹر, تھرڈ چیپٹر, فورتھ چیپٹر, اس سلیبس سے ہم پڑھتے ہیں منتھ وائز. اگر ہم بولیں کہ بھائی میں ٹیکسٹ بک کو لاسٹ سے فرسٹ پڑھوں گا, فرسٹ سے لاسٹ نہیں پڑھوں گا, تو بھائی میرا ایگزام بھی ایسے ہی لو, لاسٹ سے فرسٹ لو, فرسٹ سے لاسٹ مت لو. نہیں ہوگا ایسا. بھائی لاسٹ سے فرسٹ پڑھنے میں کیا تکلیف ہے, فرسٹ سے لاسٹ پڑھنے میں کی جگہ لاسٹ سے فرسٹ پڑھنے, تبھی تو میں پورا پڑھوں گا نا. اس میں کیا تکلیف ہے اگر میں پوچھوں گا تو. نہیں, فرسٹ سے لاسٹ ہی پڑھنا ہے, جیسا پروسیجر ہے یہی پڑھنا ہے. کیوں؟ یہ پروسیجر کیا ہے, آپ کے ٹیچر کا, آپ کے پرنسپل کا کیا ہے, یہ پروسیجر ہے, وہ لوگ کا یہ آرڈر ہے, آپ کو اسے پڑھنا ہے. تو بات یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم پڑھائی کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو ہمیں کیا ہے من میں ٹیچر کا, پرنسپل کا منشا, ان کا جو ارادہ ہے ہم اس کے حساب سے پڑھتے ہیں. کام کرتے ہیں تو یہ کام کیسے کریں پوچھیں تو یہ کیا ہے, ہمارے باس کا منشا تھا. تو ویسے یہ جو سارے عالموں کا باس ہے, پورے دنیا کا باس ہے, اس کے منشے پہ چلنا, منشا جو حق ہے, جو اللہ کا منشا ہے اسے کہتے ہیں منشا حق. جو منشا حق پہ چلنا اسے کہتے ہیں دین. تو ہمیں دین کا اصلی معنی سمجھنا ہے. تو دین کا مطلب ہے جزا اور بدلہ. دین کیا ہے, جزا اور بدلہ ہے. جزا اور بدلہ کس پہ ملتا ہے, کیا ہے جزا اور بدلہ, منشا حق ہے. اللہ کے منشے پہ چلنے میں آپ کو جزا ہے, اس پہ نہیں چلے تو پھر بدلہ ہے. سیدھی سی بات ہے. تو ہمیں اللہ کا منشا سمجھنا چاہیے. ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر
256 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوطی کے کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا لیا, اللہ تعالیٰ کو جان لیا, اس نے مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کو تھام لیا, یعنی مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کو تھام لیا, اب وہ کبھی نہ چھوٹنے والا ہے. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کو جان لیتے ہیں, اس سے ریلیشن بنا لیتے ہیں, یہی بات جو بھی میں آپ کو بتایا کہ غور و فکر کی بات, یہیں پہ جا کے اب ہمارا غور و فکر چالو ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی برا ہو رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, یہ برا میرے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا, کیوں ہوا, اس کی وجہ میں ہوں. اللہ تعالیٰ میرے ساتھ برا کر ہی نہیں سکتا, اللہ کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کر سکتا, میرے ساتھ برا ہوا تو اس کی وجہ میں ہوں, میرے اعمال, اپنے اعمال ٹھیک کر, اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتا, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا, اللہ تعالیٰ میرے کچھ تو میرے سے غلطی ہوئی تو مجھ سے ناراض ہے. جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنے والا ہے اس کو دنیا کے خسارے کا, دنیا کے نقصان کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اگر اس کے پاس اگر اس کو 50,000 کا نقصان ہو گیا, اس کو وہ 50,000 کے نقصان کی پرواہ نہیں ہوتی, میرے پیسے گئے میرے کو فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ وجہ ہے کہ اللہ ناراض ہے. وہ پیسے کا میرے کو فکر نہیں ہے, میرے کو پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے. وہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ میرا نقصان ہوا میرے کو اس کا پرواہ نہیں, لیکن تم مجھ سے ناراض ہے اس لیے نقصان ہوا. یہ ایک وجہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم ایک بڑے بلڈر کو ساتھ میں لے کے جاتے ہیں, ساتھ میں کبھی جم کرنے والا ہے, بڑا استاد بلڈر ہے, اس کے ساتھ جا رہے ہیں محلے میں کبھی پھر رہے ہیں. کوئی بھی لوگ جو آپ سے دشمن بھی آپ کے سامنے آ گیا تو وہ کیا کرتا ہے, ارے اس کے ساتھ بہت بڑا آدمی ہے بھائی, مار وار پڑ جاتی ہے, کہ انجان مار کے دوسرے راستے سے چلے جاتا, اس ٹائم آپ سے نہیں لڑتا. ایک دن وہ بلڈر ساتھ میں نہیں ہے, آپ اکیلے نکل گئے, انہیں بولتا اب گڑ گیا, بہت دن سے ڈھونڈ رہا تھا, اب اکیلا ملا, اب اس کو پکڑتا ہوں مارتا ہوں بھیریاں. تو جب بھی ہم بھیریاں کھائیں گے کہیں بھی تو سمجھ جانا کہ اپنے ساتھ اللہ کیا ہے, جو ہم ریلیشن بنائے تھے اللہ سے وہ کچھ نہ کچھ ہم نے گڑبڑ کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے. اور اسی آیت کے آگے سورہ بقرہ کی یہی آیت کے آگے کی آیت پڑھیں گے, آیت نمبر 257. اس میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے, وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے, اور کافروں کا دوست شیطان ہے, وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں, یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ ایمان والوں کا دوست کون ہے, اللہ ہے, اور اللہ ہمیشہ اندھیروں سے آپ کو روشنی کی طرف لے جاتا ہے, اور کافروں کا دوست شیطان ہے جو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کے جاتا ہے. اندھیروں سے روشنی کی طرف کیسے لے کے جاتا ہے, کیسے جاتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف, یعنی جو ہم غور و فکر کی بات کر رہے ہیں, جزا اور بدلہ. یہ جزا اور بدلہ اللہ تعالیٰ یہ لفظ نازل کیوں کیا, جزا اور بدلہ کیوں رکھا, اسی لیے رکھا کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے کے لیے. جب آپ کے اوپر کچھ مصیبتیں آ رہی ہیں, کچھ پریشانیاں آ رہے ہیں, تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ کو روشنی کی طرف بلا رہا ہے. یہ اندھیرے چھوڑنے کا ٹائم آ گیا ہے. یہ بھی اپنی زندگی میں کوئی مصیبت آنا, پریشانی آنا, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سگنل دے رہا ہے کہ آجا روشنی کی طرف, اب تو وہ چھوڑ دے, جس چیز میں تو دل لگا ہوا ہے, لگا کے بیٹھا ہے نا, اس میں تیرا نقصان ہے, دیکھ لے, تو تیرے سامنے تیرا نقصان ہے, اس میں تو وہ ذلت مل رہی ہے, تو دیکھ لے. اب تو روشنی کی طرف آ جا, میں یہاں بھی عزت دلواؤں گا, وہاں بھی عزت دلواؤں گا. پھر جب وہ روشنی کی طرف جائیں گا تو جو بدلہ تھا وہ جزا میں کنورٹ ہو جائیں گا, پھر اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جائے گا, اللہ سے ریلیشن جڑ جائیں گا, پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے اپنے کو وہ جزا عطا کریں گا. یہ ہم کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ایک مثال اور میں آپ کو دینا چاہوں گا اس موقع پہ. جو ہم اسکول میں پہلے پڑھتے تھے, بچپن میں ٹیچرز ہمیں بار بار مارتے تھے, ہر ٹائم پہ مارتے تھے. اس ٹائم پہ ہم ٹیچر ہمیں بالکل بھی پسند نہیں آتے تھے. جو ٹیچر زیادہ مارتے تھے وہ بالکل پسند نہیں آتے تھے. جس کے ماں باپ زیادہ ڈانٹتے تھے وہ لوگ کو بھی بالکل پسند نہیں آتے. بھائی آپ کے ماں باپ تو آپ کو یہ سب دلاتے ہیں, گاڑی دلاتے ہیں, سب دلاتے ہیں. میرے ماں باپ میرے کو بار بار مارتے ہیں, غصہ کرتے ہیں. آج ہم بڑے ہو گئے ہیں, جا کے ان ٹیچر سے مل کے دیکھو وہ ٹیچر کیا بولتے ہیں. جا کے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھو وہ لوگ کیا بولتے ہیں. وہ ٹیچر بولیں گے کہ بچپن میں آپ کو اسی لیے مارتی تھی کہ آپ یہ قابل بن جاؤ بول کے, یہ پوزیشن میں آپ کو دیکھنا چاہتے تھے, اس لیے آپ کو مارتے. ماں باپ بھی بولتے تھے میں آپ کو اس پوزیشن پہ دیکھنا چاہتے تھے ہم لوگ, اس لیے آپ کو یہ بار بار
مارتے تھے. اور ایک بات یہاں پر غور کی بات یہ ہے کہ جب ٹیچر جب بچوں کو مارتے ہیں, جو ایک ٹیچر کا جو نیچر ہوتا ہے, جو بچوں کو سکھاتے ہیں, جو ماں باپ کا جو نیچر ہوتا ہے, جو اولاد اچھی قابل اولاد ہے اس کی فکر ماں باپ کو نہیں ہوتی. جو اولاد قابل نہیں ہے ہمیشہ اسی کی فکر میں لگے ہوئے تھے ماں باپ کہ یہ تو کیسا بھی پڑھا قابل ہے, قابلیت سے نکل جائیں گے, یہ اس کا کیا ہوگا. اس کو نصیحتیں دیتے تھے بار بار, اس کو نصیحت بولتے بھائی بڑے بھائی کو نصیحت نہیں, میرے کو ہی نصیحت ملتی ہے تاکہ آپ قابل بن جاؤ. ٹیچرز بھی جو بچے ویک ہوتے ہیں اس کی ٹینشن میں رہتے ہیں, انہیں تو پاس ہونے والا ہے, اس کا کیا ہونا, وہ ٹینشن میں رہتے ہیں. جب آپ کامیابی کی سیڑھی پہنچ جاؤ گے, جب آپ کامیابی پہ آ جاؤ گے تو اسی ماں باپ کے پاس, اسی ٹیچر کے پاس جا کے بتاؤ کہ میں آج یہ مقام پہ پہنچ گیا, تو ان لوگ کا جواب رہے گا کہ ہمارے کو وہ اسٹوڈنٹ جو اچھا پڑھتا تھا اس نے یہاں پر اس نے کامیابی پانے پہ اتنی ہمارے کو خوشی نہیں ہوئی جتنا تمہارے کو کامیاب دیکھ کے ہمارے کو خوشی ہو رہی. میرے جو دوسرے بیٹے تھے وہ لوگ جو قابل تھے وہ لوگ اتنا اونچی جگہ پہ پہنچے, میرے کو اس کی فکر نہیں ہے, اس کی اتنی خوشی نہیں, اس کی بھی خوشی ہے لیکن اتنی خوشی نہیں ہے جتنا میں تمہارے کو یہاں پر یہ پوزیشن پہ دیکھ کے میرے کو یہ خوشی ہوئی کہ میرا بیٹا یہ قابل بن گیا آج. بول کر تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک ماں نے, دو ماں نے, 70 ماں کی محبت رکھنے والا ہے, وہ ہمیں اتنا چاہنے والا ہے. تو ہمیں ہماری فکر میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ بندہ میرا کیا ہے برائی کی طرف جا رہا ہے, میں اس کو اچھائی کی طرف لے کے آؤں, میں اس کو قابل بناؤں. اس اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے اشارے دیتا ہے کہ ہمیں روشنی کی طرف لانے کے لیے بتاتا ہے کہ ہمیں یہ روشنی پہ آ جاؤ, ہمیں یہ روشنی پہ آنا چاہیے بلکہ ہمیں بتاتا ہے. جب ہم روشنی میں آ جائیں گے, جب ہم ہدایت پالیں گے تو اللہ تعالیٰ جیسے ہمارے ماں باپ رشتہ داروں کے سامنے بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بٹھا کے بولیں گے دیکھو یہ میرا بندہ آج یہ قابل بن گیا بول کر, اور ہماری پوزیشن بالکل الگ رہیں گے. قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوئے گا, سب کے ساتھ حساب کتاب ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بندے دنیا میں مصیبت زیادہ اٹھائے ہیں, مشکلات کا زیادہ سامنا حاصل کریں, جو مسکین بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک خاص رحم کی نظر ڈالیں گے اور فرشتوں میں چرچا کریں گے کہ یہ میرے وہ خاص بندے ہیں جنہوں نے مصیبت میں, پریشانیوں میں میرے سے رجوع ہوا کرتے تھے, میرے سے دعا مانگا کرتے تھے, اپنے اعمال کی توبہ کیا کرتے تھے. اس کا بدلہ میں نے اس کی جزا میں آج ان لوگوں کو دینے والا ہوں. یہ میرے وہ خاص بندے جو میرے دیے ہوئے جو بھی نعمتوں سے اللہ کا شکر گزار کرتے تھے, راضی تھے. آج میں ان کے جو بھی اعمال ہیں میں ان سے راضی ہوں. یعنی ایک معنی میں, اب ایک چھوٹی مثال پھر سے میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ آپ نے ہوم ورک بالکل نہیں کیا ہے, آپ کو ٹیچر بہت مارے ہیں, آپ رو رہے ہیں, بہت نشان آ گئے, سب کچھ آ گیا. اس کے بعد میں پھر دوسرے دن ہوم ورک کر کے لا کے ٹیچر کو بتایا, ٹیچر ہوم ورک دیکھ, پھر ٹیچر کو ملا لاتا میں نے تمہیں کیوں مارا ہے, تم کو مارنا نہیں چاہیے تھا, تم ایسا کام کرتے کیوں میں تمہیں ماروں. پھر آپ کو سمجھاتے, ماں باپ بھی ایسے ہی کرتے, مارنے کے بعد میں آپ پھر وہ کام کر لیتے ہو تو ماں باپ بولتے تم ایسا کام مت کیا کرو مارنے کے لیے. پھر اس کا جزا دیتے ہیں کہ بھائی ہوم ورک تو ہو گیا, یہ لو چاکلیٹ لے لو, یہ کھا لو. اللہ تعالیٰ جب ہمارے کو کوئی سزا میں, کوئی مصیبت میں, پریشانی میں ڈال دیتا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو جو عمل کی وجہ سے ہمیں یہ پریشانی آتی ہے ہم اس کی توبہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بولتے ہیں کہ بھائی میں جو بھی ہوا میں اس کی توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ وہ پریشانی ہمارے سے اٹھا لیتا ہے. تو پریشانی تو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ, توبہ بھی ہو گئی ہماری, یعنی ہمارا حساب کتاب زیرو ہو گیا. یعنی میرے سے غلطی ہوئی تھی, یہ سزا ملی, میں توبہ کرا تو سزا کے لیے وہ توبہ اللہ معاف کر دیا. لیکن جو مصیبت میں آپ جو وقت گزار کے اللہ سے جو رجوع ہوئے ہو, اتنا جو وقت آپ کا گزرا ہے اس کا جزا بھی اللہ تعالیٰ دے گا. اللہ تعالیٰ یاد کر کے دے گا. ہم بھول جائیں گے, قیامت کے دن اللہ یاد کر کے دے گا کہ بندے تو نے یہ ٹائم پر یہ عمل کیا تھا, نیک عمل کیا تھا, اس کا یہ بدلہ ہے. اس کے بعد میں تو نے یہ غلطی کی تھی, اس پہ میں نے تجھے یہ سزا دی تھی, تو نے توبہ کر لیا تھا تو میں نے وہ مصیبت تو تجھ سے اٹھا لیا تھے, لیکن وہ اس کا جزا میں تیرے کو ابھی تک نہیں دیا, میں یہ جزا میں تیرے کو دیتا ہوں. تو ہم اپنے غلطیوں کا, گناہوں کا بھی جزا اللہ سے لے سکتے ہیں جب اللہ سے رجوع ہو کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی شکایت تو دور ہو گئی, تو پھر اس کا جزا تو اللہ دینا ہی ہے, تو اللہ ہمیں اس کی بھی جزا دیتا ہے. اور آگے ہم اسی بات پہ آگے ایک چھوٹی سی بات آگے کر کے میں بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ
جب ہم کوئی کام ہم سے نہیں ہوتا ہے، کوئی کام ہم سے بنتا نہیں ہے، ہم کچھ کام نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں، وہ کام کیسا بنے، کام کو کیسا بنانے کی کوشش کریں، ہم وہ چیز میں لگے ہوئے رہتے ہیں. سب سے پہلے ہم ہمارے دوست کو پاس جاتے ہیں، دوست کو جا کے بولتے ہیں کہ میرا یہ کام ہے ادھورا رہ گیا، میں یہ کام نہیں کر سک رہا ہوں. اس کے ہاتھ میں کام ہوتا ہے، وہ بنتا ہے، وہ کر لیتا ہے. وہ نہیں کر سکتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، بھائی میرے پہچان میں یہ آدمی ہے، وہ کرتا ہے. وہ جو آدمی کو تو آپ پہچانتے بھی نہیں، آپ کا دوست پہچانتا ہے، آپ دوست سے اس کے پاس جاتے ہو، پھر وہ کام کر سکتا ہے تو کرے گا نا، تو وہ کسی اور کا ریفرنس دے گا. جتنے آدمی کو ریفرنس ملے گا اتنے آدمی کن جائیں گے. مثال کے طور پہ میرے پاس ایک ڈاکیومنٹ پڑا ہوا ہے پراپرٹی کا، کلیئر نہیں ہو رہا ہے، کیا کروں. وہ دوست بولتا ہے بھائی وہ میرا ایک MLA پہچانا تھا، میں وہاں سے جاتا ہوں. انہیں بولتا وہاں پہ سے نہیں، وہاں پہ اس کے پاس جاؤ. اس کو تو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن دوست کے ریکمنڈ میں آپ جا رہے ہیں. تو ہم اپنے مصیبتوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے دوست پہچان، جس کے پاس پہچان نہیں ہے اس کے پاس بھی جا کے ہم حل ڈھونڈتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنا حل ڈھونڈنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کیوں ہم اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اس کا حل دے دے. یہ چیز کے لیے ہم کیوں نہیں جاتے؟ یہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. تو دین کا اصلی معنی ہے جزا اور بدلہ. ہمیں جزا اور بدلے کا مالک اللہ ہے. تو یہ بات سمجھنا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہے یہ صرف ذریعہ ہے، جزا اور بدلہ تو صرف اللہ دینے والا ہے. میں کو کوئی بھی جزا اور بدلہ نہیں دینے والا ہے. تو جو بھی انسان آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، مصیبت آتی ہے آپ کے اوپر، تو ایک بات ذہن میں بٹھا لے، یہ انسان میں سے کچھ غلط کر رہا ہے، وہ انسان میں سے کچھ کر رہا ہے، اس نے کچھ کروایا ہے، اس نے کچھ کروایا ہے. وہ نہیں سوچنا ہے میرے اعمال کو میرے کو ٹھیک کرنا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید میرے کچھ اعمال کی وجہ سے یہ مجھے مصیبت دے رہا ہے، یا نہ کہ میرے اعمال کچھ نہیں ہے، مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، پھر بھی اللہ سے رجوع ہو رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ کچھ تو ہمیں صلاحیتیں دے گا کہ وہ چیز کو ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھیک کرے گا اور ہمیں سیدھا راستے پر لے کر آئے گا. اور ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرمایا ہے، جیسے ہم نے ابھی کچھ آیتوں کے بارے میں پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے، ایمان والوں کا دوست ہے. دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی خاص دوست ہے، ہم کچھ غلط کام میں جائیں تو ہمارا دوست روکتا ہے، نہیں یہ کام مت لو، وہ کام کرو، یہ کام مت کرو، وہ کرو. اگر ہم کہیں سے کچھ خریدنے جا رہے ہیں، بولتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے، میں دوسری جگہ سے دلواتا ہوں بول کے بولتا ہے، ہمارا فائدہ کرواتا ہے دوست. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارا فائدہ کرواتا ہے. ہم کچھ بھی غلط کام کرنے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ روکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پہ یہ یقین رکھنے کا نام ہے دین. اللہ تعالیٰ پہ یہ اس کے منشاء حق پہ چلنے کا نام ہے دین. اور ہر جگہ پہ ہم اسی کی پریکٹس ہم کرتے جائیں گے تو ہمارے دین اور دنیا دونوں، دنیا اور آخرت دونوں ہمارے سنور جائیں گے. اور پھر کل روز قیامت جہاں پر وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ اس ٹائم پہ ہم ذلیل نہیں ہوئیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ بہت رحم کرم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ خود نہیں چاہتا کہ دوزخ میں اس کا ایک بھی بندہ جائے. اس نے دوزخ بنایا ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ وہ بندہ دوزخ میں جائے. اسی لیے ہمیں یہ موقع دیتے جاتا ہے، یہ سب سکھایا جاتا ہے. ہمیں سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہیے. جب ہم سیکھیں گے تبھی ہم اس کو جان سکیں گے اس کا منشاء حق کیا ہے. اگر آپ کو آپ کے باس کے بارے میں معلوم ہوگا کہ آپ کا باس کون ہے، کیسا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، تب آپ کام کرو گے. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے آپ کا باس کیا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے باس کا منشا کیا ہے، انہیں کیا چاہتا ہے، کیا پروسیجر ہے، آپ اپنے حساب سے کام کرو گے تو وہ کام کیسا کر سکتے آپ. تو اگر آپ کو جاننا ہے تو پہلے اللہ کو جاننا ضروری ہے، تب اس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ اور سمجھنے کی بات ہے. اور ایک بات میں آپ کو آگے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کو دیکھے گا، دیکھ کے ہمیں اس کے جزا اور بدلہ دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس اعمال کو، جو بھی ہم اعمال دنیا میں کر رہے ہیں، اس کے اعمال کا بدلہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ قیامت میں دے گا تو اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ یاد کر کے دے گا کہ تمہیں یہ جگہوں پہ تم نے یہ عمل کیا تھا، اس کا میں تمہیں جزا دے رہا ہوں. یہ جگہوں پہ تم نے غلط کام کیا تھا، یہ میں نے تمہیں بدلہ دے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا کہ جب تم نے یہ عمل کیا تھا، تمہیں پتہ نہیں تھا تم نے یہ کیوں غلط کیا، کیوں کیا تم نے یہ غلط، کیا جواب دو گے؟ اس کا بدلہ میں دے رہا ہوں، بدلہ تو تمہیں ملنے والا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے کیوں کیا، کیوں نہیں، تم نے مجھے ڈھونڈا کیوں نہیں، تم نے میرا منشا سمجھا کیوں نہیں ہے. کیا جواب دو گے؟ مجھے معلوم نہیں تھا بولو گے، مجھے پتا نہیں تھا بولو گے؟ نہیں بول سکتے. ہمارے آج سے کچھ سال پہلے
کئی سال پہلے جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس ٹائم پہ جو لوگ تھے وہ ٹائم پہ علم سیکھنے کے لیے ریگستان میں اونٹ پہ جا کے کئی میلوں کلومیٹر میں جانے کے بعد میں وہاں پر جا کے علم سیکھتے تھے. وہ لوگ بولیں گے ہمارے پاس تو اتنا مشکل تھا علم سیکھنا، ہمارے پاس تو ٹیکنالوجی تھی، تو تم لوگ نے علم کیوں نہیں سیکھا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں وہ بندوں کو جو سہولت نہیں دیا وہ سہولت میں تمہیں دیا، ٹیکنالوجی والے وقت میں پیدا کیا تو کیوں نہیں سیکھا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوال کرے گا. کوئی نہیں بتا سکتا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. میرا یہ بیان صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں، میں ایگزامپل دے رہا ہوں ڈاکٹرز کے، انجینئر کی، اسکول کی، تو صرف ان لوگ کے لیے نہیں، ہر کسی کے لیے. ہر کسی کو سمجھنا چاہیے منشاء حق کیا ہے. آج ہمارے کئی لوگ ہیں دنیا میں ایسے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اسکول نہیں دیکھے ہیں، کچھ بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، لیکن فیس بک چلا رہے ہیں، اینڈرائڈ فون یوز کر رہے ہیں. بھائی اینڈرائڈ فون، ٹچ فون آپ کو کیسا معلوم ہے؟ بھائی وہ بس تو بچے کو لے کے بیٹھا، تھوڑا دیکھا، چیک کرا، معلوم ہو گیا. فیس بک اکاؤنٹ ہے ان کا، کچھ پوسٹ کرنا ہے تو نہیں معلوم کیسا کرنا ہے، تو اس میں پروسیجر ہے، وہ ریکارڈنگ ہے. یوٹیوب پہ جا کے وہ ریکارڈ کا مائک آپشن رہا، اس میں جا کے آپ کچھ بھی ٹائپ کرو، کچھ بولو تو وہ ویڈیو آ جاتی ہے. کامیڈی ویڈیو آ گئی تو 10 لوگوں کو فارورڈ کرتے ہیں، ارے اچھی ویڈیو بول کے. تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گا تو نے یوٹیوب یوز کیا، تو نے گوگل یوز کیا، تو نے گوگل پہ سرچ کیا اللہ کے بارے میں، تو نے یوٹیوب پہ سرچ کیا اللہ کے بارے میں، کبھی ڈھونڈا؟ کیوں نہیں ڈھونڈا؟ تو نے کئی چیزیں دنیا کے کامیڈی ویڈیو سرچ کر لیا، منشاء حق کو سرچ کیا، اللہ کو سرچ کیا، اللہ کی کیا مرضی ہے اس کو ڈھونڈا، اس کو جاننے کی کوشش کی، نہیں جاننے کی کوشش. پڑھا لکھا نہیں تھا تو یوٹیوب یوز کرتا تھا نا، پھر کیسے تو نے نہیں جانا؟ یہ سوال ہمیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. تو جب ہم کیا جواب دیں گے؟ اور ہمارے جو دنیا میں مصیبت بھی آ رہی، پریشانی بھی آ رہی، ہمیں علم نہیں ہے کہ ہم اس مصیبت سے باہر کیسے نکلے. پوچھے تو ہم بھائی ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہل ہیں. تو تم اللہ کو جاننے کی کوشش کرو. تم یوٹیوب سرچ کر رہے ہو، پریشانی میں مصیبت میں رہیں گے، لیکن ہم یوٹیوب پہ کیا ہے، ٹک ٹاک پہ مصروف ہے. اللہ تعالیٰ بہت مصیبت میں ڈال دیا. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اللہ کو حق، اللہ کے منشاء حق کو سمجھنا چاہیے، اس کے دین پہ چلنا چاہیے. تبھی ہم کیا ہے اپنے دنیا اور آخرت دونوں پریشانیوں سے ہم بچ سکتے ہیں. اگر ہم منشاء حق کو نہیں سمجھیں گے تو دنیا میں بھی پریشانی ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہونے والے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہونے والے ہیں. اور جو اللہ کو سمجھ جاتا ہے وہ مصیبت میں، پریشانی میں اللہ کو الزام نہیں دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مصیبت دے دیا، پریشانی دے دیا، میں تو عبادت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، پھر بھی میں یہ پریشانی میں ہوں. عبادت کر رہے ہو تم، نماز پڑھو، اس میں کچھ تو کمی ہوگی جو اس کے لیے وجہ ہے. جو ایمان والا ہے گا، اللہ کو سمجھنے والا ہے گا، وہ بات یہ سمجھے گا، یہ وجہ میرے اندر کچھ پرابلم آ گیا، کچھ پریشانی آئے گا تو میرے اندر کچھ فالٹ ہے، میرے عمل میں کچھ فالٹ ہے. اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوگا، تب اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سولو کریں گے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ، جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کے لیے بتایا، عبادت کا طریقہ بتایا، اس طریقے سے عبادت کرنا چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جس کے تو نے انعام عطا کیا ہے. سیدھے راستے پر چلا، بات ختم ہو گئی تھی. ان لوگوں کے راستے پہ چلا کیوں بتایا اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء، اپنے اولیاء کو بھی اس کے اندر بتا رہا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو انعام عطا فرمایا، تو ان لوگوں کا راستہ پکڑ کے چل کے آ میرے پاس. تو یہ مت بول میرے کو سیدھے راستے پہ چلا، میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تیرے پاس سیدھے راستے پہ آتا ہوں، تو نہیں آ سکتا، تیرے اندر وہ قابلیت نہیں ہے، نہیں آ سکتا. تو ان لوگوں کے راستے پہ آ، اور صرف آ نہیں، مجھ سے مانگ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا. میں چل کے آتا ہوں، اللہ نہیں بولنا ہے اپنے کو، میرے کو بولنا ہے اللہ تعالیٰ میرے کو ان کے راستے پہ چلا، تبھی میں وہاں پر ان لوگوں کے راستے سے میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہوں. تو ہمیں دی ہوئی تعلیمات کو فالو کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ جو ریگولر دنیا شروع ہے جب سے ہر جگہ ہر ٹائم پہ تعلیمات کے لیے ہمیں نبی دیے ہیں، انبیاء دیے ہیں، اور اولیاء بھی دیے ہیں، علماء ہیں، انہوں کے تعلیمات کو ہم فالو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ہر جگہ جہاں پر بھی جہاں موقع ملا اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کرنا. تبھی ہم کیا ہے دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جاتی. اور دنیا اور آخرت کا ہر سوال کا جواب آپ کے پاس رہتا. میرے کو مصیبت آئی، اس کا جواب میرے پاس ہے، کیوں مصیبت ہے میرے پاس جواب ہے. دنیا آخرت میں مشکل ہونے والی ہے، اس کا جواب میرے پاس ہے، وہ جواب آپ کے پاس رہتا. جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو دنیا میں بھی آپ کیا ہے پریشان ہیں، اور آخرت میں بھی پریشان ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں میری یہی دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں، کہنے سننے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آگے بھی اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے.